بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وہی اللہ ہے جس کے گھروں میں اس کا نام بلند کیا جاتا ہے، وہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، اور وہی ہے جو عبادت کو قبول کرنے والا ہے۔ وہی رب ہے جس کے گھر یعنی کہ مساجد ہدایت کے چراغ ہیں، جہاں سے ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں مساجد کی عظمت، ان کی حرمت اور ان کی حفاظت کا درس دیا۔ اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 پر غور کریں گے، اور یہ آیت ایک سنگین گناہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ کے مساجد کو آباد ہونے سے روکنا اور ان میں اس کے نام کو یاد کرنے سے منع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کے دین کے خلاف ایک بڑی زیادتی بھی ہے۔ تو آئیے اس آیت کے گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے، اور ان کی جو بے حرمتی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ضرور سنیے گا آخر تک، اور جڑے رہیے گا میرے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کے دل میں جو ایمان ہے اس کو مزید تازہ کر دے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 کی ہم پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے تفسیر پہ غور کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی جائے۔ اور ان کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدوں سے منع کرنے والوں اور ان کی ویرانی کی کوشش کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ تو اس سے مراد میرے بہنوں اور بھائیوں مشرکین قریش ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، حتیٰ کہ آپ نے مقام زیتوا میں اپنے جو آپ کے ہدی کے جانور تھے وہ آپ نے قربان کر دیے، ان سے صلح کر لی۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا اس گھر سے تو کوئی نہیں روکتا تھا، حتیٰ کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو پاتا تو اسے بھی اس گھر سے منع نہیں کرتا تھا۔ یعنی کہ جب آپ کو پتہ نا حدیبیہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، تو اس مقام پہ زیتوا پہ مکہ سے داخل ہونے سے پہلے جو مشرکین تھے انہوں نے آپ کو روک دیا تھا۔ حالانکہ جب جاہلیت کا دور تھا اس وقت بھی جو بیت اللہ سے کسی کو منع نہیں کیا جاتا تھا، ایون اگر کسی کا کوئی قاتل بھی، اپنے باپ بھائی کا کوئی قاتل بھی وہاں پہ پا لیتا تھا تو اس کو بھی اس گھر سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ کو منع کر دیا گیا اور آپ کو رستے میں روک دیا گیا اور آپ کو نہیں جانے دیا گیا۔ تو آپ نے اس بات پہ ان کو کہا کہ اس گھر سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا، حتیٰ کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو پاتا تو اسے بھی اس کے گھر سے منع نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سن کر کفار قریش کہنے لگے کہ ہمارے ہاں وہ شخص نہیں آ سکتا جس نے بدر کے دن ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا اور وہ خود ابھی زندہ ہے۔ اور فرمان الہی ہے یعنی کہ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اسے آباد کرنے والوں اور حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کو روک دیا تھا۔ تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود و نصارہ کی مذمت کی،
پھر ان مشرکین کی بھی مذمت کی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور اپنے بتوں کے ساتھ اس پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں، اور ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ ان کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح روک سکتے ہیں، اور ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روکیں کہ وہ اللہ کا ذکر وہاں پر نہ کریں۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں آپ نے فرمایا کہ مشرکوں کو زیب نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ یعنی کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ڈیفینیشن بتا دی گئی ہے کہ جو اللہ پر روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کے جانوروں کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روک کے رکھا۔ اور اگر مومن مراد مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کو تم نہیں جانتے کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ایسے لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا جائے تو مسجدوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رہے کہ مسجدوں کی آبادی سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عمارت بنا دی جائے اور انہیں خوب مزین کر دیا جائے، بلکہ ان کی آبادی حقیقت میں یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی شریعت کو ان میں قائم کیا جائے اور انہیں نجاست اور شرک کی غلاظت سے پاک رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد میں ان لوگوں کو روکیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں آپ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غلبہ اسلام کی بشارت دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، مت یعنی کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو مسجد حرام تک نہیں آنے دیا گیا، اللہ کے رسول کو وہاں پہ نہیں ان کو آنے دیا گیا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں، یعنی کہ جب تمہیں ان پر دسترس حاصل ہو جائے تو انہیں مصالحت اور جزیہ کے بغیر ان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ اسی لیے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوا اور آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، تو اس کے اگلے سال یعنی کہ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا تھا، تو 9 ہجری کو جب مینا کے میدان میں آپ نے یہ اعلان کروایا کہ ہرگز اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا، نہ کوئی اریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا، اور جس کسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی کوئی مدت مقرر ہے تو اس مدت تک عہد کی پابندی کی جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا نا کہ اس سے پہلے تو جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی بیت اللہ کا حج کرتے تھے اور بالکل ننگے جسم وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ تو 9 ہجری کو یہ حکم آ گیا تھا کہ اب کے بعد اس سال کے بعد کوئی کافر حج نہیں کر سکے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی یعنی کہ ننگا ہو کے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ اور آپ کا یہ اعلان در حقیقت حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ کی تصدیق
اور عمل کے پیش نظر ہے، جس میں سورہ توبہ میں آپ نے فرمایا مومنو مشرک تو پلید ہی ہیں، لہٰذا اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جائیں گے، یعنی کہ وہ ناپاک ہیں، یعنی کہ اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بشارت ہے کہ وہ انہیں مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی، اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد پر غلبہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور مشرکوں کو اس قدر ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان میں سے کوئی مسجد حرام میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا مگر ڈرتے ہوئے، اور وہ اس بات سے ڈرے گا کہ اگر پکڑا گیا اور مسلمان نہ ہوا تو اسے سزا ملے گی یا قتل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرۃ العرب میں 2 دین نہ رہنے دیے جائیں، یعنی یہاں اب صرف ایک ہی دین اسلام ہے، اس دین اسلام ہوگا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں یہود و نصارہ کو ضرور سرزمین عرب سے جلا وطن کر دوں گا، اور یہ سب کچھ مسجد حرام کی تعظیم اور اس خطہ زمین کی عزت کے پیش نظر تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسانی کے لیے اپنے رسول کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ ہے مشرکوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی، کیونکہ ان کو جو جزا ملتی ہے وہ عمل کے مطابق ہی ملتی ہے۔ جس طرح انہوں نے مومنوں کو مسجد حرام سے روکا تھا، اب انہیں اس سے روک دیا گیا، جس طرح انہوں نے مکہ سے جلا وطن کیا تھا آپ کو، اب انہیں بھی یہاں جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی تھی اور اس میں بت رکھ دیے تھے، بیت اللہ میں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور اس طرح کی کئی مذموم حرکتیں کی جو اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند تھی۔ اب حدیث میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی نیت خالص کر کے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔